ذي الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ تو کل صلح کلی مولویوں کے مکر اور فریب کو بتایا گیا تھا اور اس کا کچھ جواب دیا گیا تھا کہ علماء اہل سنت حق گو علماء جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے، وہ صرف اتنا کہ وہابیوں کا حکم یہ ہے، دیوبندیوں کا حکم یہ ہے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا حکم یہ ہے، اس کو واضح کر دیتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ جیسے مثال دے کر کے بتایا تھا کہ ایک طبیب کی، ڈاکٹر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ مریض کے مرض کو، مریض کی بیماری کو واضح کر دے کہ یہ بیماری ہے۔ اب اس کو اگر برا لگے یہ اس کے عقل کی خرابی ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا تھا کہ کیا صلح کلی مولوی لے کے آتے ہیں، آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، بہت سے موقع پر پیش کرتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں یہ آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے پر مجادلہ کرو جو بہترین ہو۔ تو یہاں پر کیا لے کے آتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے حکمت سے لے کے آؤ، اچھی نصیحت سے بلا کر کے لے کے آؤ، اپنی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو اب یہاں پر اس کا مطلب کہ پالیسی سے ہم کام کر رہے ہیں، ہم پالیسی سے جو ہے قریب کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا جواب سنیے، فرماتے ہیں ان حق پوش باطل کوش واعظوں سے کون کہے کہ آیت کریمہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن میں ہرگز پالیسی کا حکم نہیں دیا گیا، پالیسی کا حکم اس میں نہیں دیا گیا۔ آج کل پالیسی کا مفہوم قلب و زبان کا باہم اختلاف اور مکر و فریب ہے۔ پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ جو آج کل بولتے ہیں نا پالیسی سے کام کر رہے ہیں، پالیسی سے یہ کام کریں گے، ایسا کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکر و فریب، یعنی زبان کچھ اور دل کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے اور دل میں، تو لوگ اس کو پالیسی کہتے ہیں، اس کو جو ہے پالیسی کا نام دیتے ہیں، یعنی کسی کو دل میں ہو اس کو تکلیف پہنچانا اور زبان سے اظہار کرے کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تو اس کو کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ میں پالیسی سے اس سے نپٹوں گا، اسی کو پالیسی کہتے ہیں آج کے زمانے میں، کہ زبان پہ کچھ ہے اور دل میں اس کو چاہتا ہے کہ نقصان پہنچ جائے، مگر بن کے کیا آ رہا ہے؟ خیر خواہ بن کے اس کے سامنے ہمدرد آ رہا ہے، اور دل میں کیا، اب دوسروں سے کیا بتاتا ہے کہ میں بہت پالیسی سے کام کر رہا ہوں اور اچھے سے اس کو نقصان پہنچاؤں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس کا نام آج کے زمانے میں پالیسی ہے۔ تو کیا معاذ اللہ قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ مکر سے کام لیا جائے، زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو؟ حکمت سے یہ مراد نہیں ہے۔ اب خدا نے فرمایا ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف۔ تو حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں آیت کریمہ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ فرماتے ہیں پکی تدبیر سے وہ دلیل محکم مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے۔ حکمت کا مطلب کیا ہوگا ترجمہ؟ پکی تدبیر، اور پکی تدبیر سے مراد کیا ہے؟ دلیل محکم، مضبوط دلیل، ایسی مضبوط دلیل جو حق کو واضح کر دے اور شبہے کو، شک کو دور کر دے۔ ایسی مضبوط دلیل پیش کی جائے جس سے حق واضح ہو جائے اور شبہات، شک، شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، تو اس کا نام حکمت ہے۔ تو اب کیا مطلب ہوا آیت کریمہ کا؟ یعنی اپنے رب کی طرف لوگوں کو، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ،
ایسی دلیل سے جو دلیل مضبوط ہو اور ایسی دلیل ہو جس سے حق واضح ہو جائے اور لوگوں کا شبہ بھی ختم ہو جائے۔ حکمت سے یہ مراد ہے، یہ مطلب ہوا۔ اور اچھی نصیحت سے کیا مراد ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت سے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ تو اچھی نصیحت سے فرماتے ہیں مراد کیا ہے؟ ترغیبات و ترہیبات۔ ترغیب مطلب اسلام کی طرف، جنت کے راستے کی طرف بلانا، ترغیب دلانا، یعنی بتانا کہ اسلام کے دامن میں آ جاؤ گے، حق کو قبول کر لو گے، جنت کے حقدار بن جاؤ گے، جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں اور حوریں ہیں، غلمہ ہے اور وہاں نہریں جاری ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو حق کی طرف آ جاؤ گے، اسلام کے دامن میں آ جاؤ گے تو جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ ہے ترغیب، رغبت دلانا، دلچسپی دلانا رب کی نعمتوں کو بتا کر کے۔ اور ترہیب یعنی ڈرانا، اگر نہیں مانو گے تو جہنم کا عذاب ہے، اس کا عذاب کتنا خطرناک ہے، اور اس میں اگر ڈال دیا جائے تو کیا انجام ہوگا، اور کس اللہ کی نافرمانی میں کون سا کیا کیا عذاب بتایا گیا۔ تو یہ ہے ترہیب۔ تو موعظہ حسنہ یعنی اچھی نصیحت سے کیا مراد ہے؟ ترغیب اور ترہیب، یعنی اللہ نے اسلام والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں عطا فرمائی ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے کیا کیا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ بتایا جائے کہ اگر حق مانو گے تو یہ انعام ملے گا، اور اگر حق نہ مانو گے، باطل کی طرف جاؤ گے تو یہ بھگتنا پڑے گا، یہ عذاب پاؤ گے۔ تو یہ ہے ترغیب و ترہیب۔ تو حکمت سے مراد کیا ہوئی؟ دلیل بیان کی جائے، حق واضح کر دیا جائے۔ موعظہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ کہ ترغیب دلائی جائے، ترہیب بتائی جائے۔ اب اس کا مطلب صلح کلی مولوی کچھ اور نکالتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اور وہ مطلب کیا نکالتے؟ اللہ فرماتا ہے حکمت سے بلاؤ، اور حکمت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ پالیسی بازی، صلح کلیت، نرم پالیسی، ادھر کی ادھر کرنا معاذ اللہ۔ تو اب یہ ہوا، تو اب کیا مطلب واضح ہو گیا نا کہ مفسرین کرام نے فرمایا حکمت سے وہ مراد نہیں جو تم سمجھتے ہو، حکمت سے مراد مضبوط دلیل ہے جس سے حق واضح ہو جائے اور شبہات ختم ہو جائیں۔ اور موعظہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں اور اسلام لانے پر جو نعمتیں ملیں گی وہ بتائی جائے، اور جو نہ ماننے پر عذاب ہوگا اس سے ڈرایا جائے۔ یہ مراد ہے موعظہ حسنہ سے ترغیب و ترہیب۔ بہتر طریقے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف اس کی آیات و دلائل سے بلائیں، مضبوط دلیلیں جو حق کو واضح اور بے دینوں کے شبہات کو زائل کر دیں۔ بد مذہبی و بے دینی سے توبہ کر لینے پر رحمت الہیہ اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنانا، اور کفر و ضلالت سے توبہ نہ کرنے پر قہر الہی اور عذاب دوزخ سے ڈرانا۔ یہ ہے آیت کا مطلب۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نشانیوں اور دلائل کو پیش کر کے بلانا، اس کو، یہ مطلب تھا آیت کا، اس کو پالیسی یا کفار و مرتدین کے ساتھ لعنت و مداہنت سے کیا علاقہ، اس کو صلح کلیہ سے کیا علاقہ، کیا تعلق؟ اس آیت کریمہ کا خلاصہ ارشاد تو یہ ہوا کہ روشن اور مضبوط دلائل و براہین کے ساتھ کھلم کھلا احقاق حق و ابطال باطل کرو۔ اس کا کیا، اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ کھلم کھلا احقاق حق کرو، ابطال باطل کرو، دلیل بیان کرو کہ ہماری سنیت کی یہ دلیل ہے، حقانیت پر ہونے کی یہ دلیل ہے، ہم علم غیب نبی کے لیے مانتے ہیں تو یہ دلیل ہے، ہم نبی کو با اختیار مانتے ہیں تو یہ دلیل ہے، ہم نبی کو سب سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں تو یہ دلیلیں ہیں۔ اور وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے معاذ اللہ، تو اس باطل کا ابطال کیا جائے گا، اس کی برائی بیان کی جائے گی۔ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو کھل کر کے بیان کیا جائے گا کہ اس کا رد کیا جائے گا، تب حق واضح ہو جائے گا اور شبہات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کو نہیں بیان کیا گیا، اس کو ویسے ہی رکھا رہنے دیا گیا جیسے کتابوں میں ہے، تو پھر مضبوط دلیل کہاں ہوئی؟
حق واضح کہاں ہوا اور شبہات ختم کہاں ہوئے؟ تو حق واضح جب ہوگا، شبہات ختم جب ہوں گے، جب اپنا عقیدہ بھی بیان کیا جائے گا اور دشمنان اسلام، دشمنان رسول کے عقیدے کا رد بھی کیا جائے گا، تب شبہات بھی ختم ہوں گے۔ تو اس آیت پر عمل جب ہوگا، مگر صلح کلی اس کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ اب آگے سنیے، فرماتے ہیں اور اگر بالفرض کسی تفسیر کی بنا پر اس آیت کریمہ سے کفار و مشرکین و مرتدین کے ساتھ لعنت و نرمی نکلتی بھی ہو تو اس تفسیر پر یہ آیت کریمہ آیات سیف و غلظت سے منسوخ ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ ہے کہ اگر کسی تفسیر میں یہ مطلب بیان بھی کیا گیا ہو کہ کافروں سے نرمی سے پیش آؤ، مشرکین سے نرمی سے پیش آؤ، یہ اگر بیان بھی کسی تفسیر میں ہے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی اس آیت سے جس آیت میں سختی کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اللہ نے حکم دیا۔ تو اگر یہ مطلب بھی ہو تو اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہو گئی، آیت منسوخ ہو گئی، اور جو آیت منسوخ ہو اس آیت کو دلیل بنانا جائز نہیں، اس آیت کو دلیل بنانا جائز نہیں۔ تو اگر یہ مطلب نکلتا بھی ہو کسی تفسیر کی روشنی میں تو اس آیت سے وہ آیت منسوخ ہو گئی، اور جب وہ آیت منسوخ ہو گئی تو اس کو دلیل بنانا جائز نہ رہا، اس کو دلیل میں پیش کرنا جائز نہ رہا، لہٰذا صلح کلی مولوی کا اس آیت کو نرمی برتنے کے ٹائم پیش کرنا جائز نہ ہوا، جائز نہ ہوا۔ تو یہ ہے آیت کریمہ کا پورا خلاصہ، کما صرح بہ ائمۃ التفسیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صلح کلیوں کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔